امریکہ لبنان سمیت خطے میں پھیلنے والی جنگ کے خاتمے کے لیے اپنی تازہ ترین تجویز پر ایران کے رد عمل کا انتظار کر رہا ہے اور تہران کی جانب سے آبنائے ہرمز کی ڈیفیکٹو ناکہ بندی کی وجہ سے توانائی کے عالمی بحران کو جنم دیا ہے۔ ٹرمپ انتظامیہ کو توقع تھی کہ ایرانی حکومت جمعے تک جواب دے گی، لیکن تہران کا کہنا ہے کہ وہ اب بھی پیشکش کا جائزہ لے رہا ہے اور اصرار کرتا ہے کہ کوئی بھی معاہدہ منصفانہ اور جامع ہونا چاہیے۔ نور ایئرویز کے نام سے ایک نئی نجی ایئر لائن پاکستان کی مقامی ایویشن مارکیٹ میں داخل ہونے کا ارادہ رکھتی ہے۔ پاکستان ایویشن نیوز کے مطابق نور ایئرویز کی باقاعدہ پبلک ٹرانسپورٹ لائسنس کے لیے درخواست پر پاکستان سول ایویشن اتھارٹی میں کارروائی کی گئی ہے۔ ایئر لائن ابتدائی طور پر اندرون ملک روڈز پر ایئربس 320 طیاروں کے بیڑے کے ساتھ فلائٹ آپریشن شروع کرنے کا ارادہ رکھتی ہے۔ کراچی میں ڈیری فارمرز نے 2000 روپے کا مطالبہ کیا ہے۔ 24 نیوز نے اتوار کو رپورٹ کیا کہ کاروباری لاگت میں تیزی سے اضافے کا حوالہ دیتے ہوئے سرکاری دودھ کی قیمت میں 100 روپے فی لیٹر اضافہ کیا گیا۔ ڈیری اینڈ کیٹل فارمرز ایسوسی ایشن کے مطابق ڈیری کاروبار موجودہ سرکاری نرخوں پر نہیں چل سکتے کیونکہ چارہ، بجلی، پیٹرول اور دیگر اخراجات میں نمایاں اضافہ ہوا ہے۔ سندھ حکومت کی جانب سے عورت مارچ کراچی پر عائد پابندیوں کی 28 نکاتی فہرست واقف 2 ہرے معیار کی ایک تکلیف دہ مثال ہے۔ خواتین کو تقاریر اور کوریوگرافی تصویر کے مواقع میں منایا جاتا ہے، صرف ریاست کے لیے اس لمحے سے پیچھے ہٹنا جب وہ اپنے حقوق کا مطالبہ کرتی ہیں۔ منتظمین نے خواتین کے حقوق کے لیے پرامن مارچ کی اجازت مانگی، اس کے بجائے انہیں جو کچھ ملا وہ آمرانہ اضطراب کے ساتھ ٹپکنے والی دستاویز تھی۔ پیغام زیادہ واضح نہیں ہو سکتا تھا۔ خواتین جمع ہو سکتی ہیں لیکن صرف اس صورت میں جب وہ سیاسی طور پر بے ضرر رہیں۔ پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن کمپنی لمیٹڈ PTCL نے اتوار کو کہا کہ 11 اور 18 مئی کے درمیان سب میرین کیبل پر دیکھ بھال کے کام کی وجہ سے صارفین کو انٹرنیٹ میں رکاوٹ کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ ایکس پر ایک پوسٹ میں PTCL نے کہا، انٹرنیشنل کیبل کنسورشیم کی طرف سے خرابی کو دور کرنے کے لیے ہماری سب میرین کیبلز میں سے ایک پر بحالی کی سرگرمی کا منصوبہ بنایا گیا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ یہ کام 11 مئی سے شروع ہوگا اور 18 مئی تک جاری رہ سکتا ہے۔ میران شاہ شمالی وزیرستان کی تحصیل شیوا اور ملحقہ علاقوں میں شدت پسندوں کے خلاف بڑے پیمانے پر سیکیورٹی آپریشن مسلسل تیسرے روز بھی جاری رہا۔ اطلاعات کے مطابق سرچ اینڈ کلیئرنس آپریشنز کے دوران 2 اہم کمانڈروں سمیت 7 عسکریت پسند مارے گئے۔ ذرائع کے مطابق آپریشن کے دوران عسکریت پسندوں کے متعدد ٹھکانے تباہ کر دیے گئے، جبکہ سیکیورٹی فورسز نے علاقے کے متعدد علاقوں میں کارروائیاں تیز کر دیں۔ ایران میں انٹرنیٹ بلیک آؤٹ 2 ماہ سے زیادہ پرانا ہے، جو ریکارڈ میں سب سے طویل ہے، ان لاکھوں لوگوں کے لیے جو روزی کمانے کے لیے آن لائن ہونے پر انحصار کرتے ہیں۔ یہ خلا تباہ کن رہا ہے، لیکن کچھ لوگوں کو انٹرنیٹ پرو کے ذریعے مراعات یافتہ رسائی حاصل ہے اور اس کی وجہ سے بڑے پیمانے پر عوامی تنقید ہو رہی ہے۔ اس سال کے شروع میں شروع ہونے والا یہ پروگرام سخت اور اسلامی انقلابی گارڈ کور IRGC کو ایران میں کنٹرول کرنے کے قابل بنانے والا ایک اور ہتھیار معلوم ہوتا ہے۔ ریفائنری کے ایک بیان کے مطابق لیبیا کی سب سے بڑی کام کرنے والی آئل ریفائنری نے گزشتہ 2 دنوں سے جاری لڑائی کے بعد مکمل طور پر کام شروع کر دیا ہے۔ اتوار کی پیشرفت اس وقت ہوئی جب جمعہ کو زاویہ میں سہولت کے قریب لڑائی شروع ہونے کے بعد ہنگامی حالت کا اعلان کیا گیا۔ اسسٹنٹ کمشنر ملک اقبال لنگ کی ہدایت پر ضلع کونسل کی ٹیموں نے سلطان کالونی اور گردن واہ میں بڑے پیمانے پر آپریشن کے دوران 100 آوارہ کتوں کو تلف کیا۔ آوارہ کتوں کے حملے میں 7 سالہ اسکول کے بچے کی حالیہ ہلاکت کے بعد کریک ڈاؤن مسلسل دوسرے دن بھی جاری رہا، جس نے رہائشیوں میں تشویش پیدا کر دی۔ ملک کی طویل مدتی توانائی کی منتقلی کی حکمت عملی کا خاکہ پیش کرنے والی ایک سرکاری 2040 تک اپنی پاکستان کا مقصد 2040 تک 95% بجلی قابل تجدید ذرائع سے پیدا کرنا ہے، جبکہ 2030 تک صاف توانائی میں 60% حصہ حاصل کرنا ہے۔ یہ دستاویز ویلتھ پاکستان کے پاس دستیاب ہے۔ پاکستان کو 2050 تک قابل تجدید توانائی کی معیشت میں تبدیل کرنے کے لیے ایک پرجوش روڈ میپ مرتب کرتی ہے۔ صنعت، گھرانوں اور ٹرانسپورٹ کو صاف اور سستی توانائی کے ساتھ بجلی فراہم کرتی ہے۔ اس منتقلی کے حصے کے طور پر ملک 2035 تک قابل تجدید بجلی کی پیداوار کو 50% تک بڑھانے اور اسی سال تک 14,000 میگا واٹ فوسل فیول پر مبنی پاور پلانٹس کو مرحلہ وار یا تبدیل کرنے کا ارادہ رکھتا ہے۔
کراچی ٹریفک پولیس نے عظیم پورہ انٹرچینج پر فلائی اوور کی تعمیر کے باعث ٹریفک کا رخ موڑنے کا پلان جاری کر دیا ہے۔ ٹریفک پولیس کے مطابق سنگر چورنگی اور کوکرنگی سے شاہراہ فیصل کی طرف آنے والی گاڑیوں کو شاہراہ بھٹو انٹرچینج سے موڑ کر ڈیفنس کی طرف روانہ کیا جائے گا۔ کمس و جن اور ان کے شوہر نے اپنے شکوک و شبہات کو ایک طرف رکھ دیا ہے اور والدینیت کو قبول کر لیا ہے۔ ملک کی آبادی میں زبردست کمی کے باوجود جنوبی کوریا کے جوڑوں کے بچے پیدا کرنے کی ایک چھوٹی لیکن قابل ذکر لہر میں شامل ہو گئے ہیں۔ جنوبی کوریا میں دنیا کی سب سے کم شرح پیدائش میں سے ایک ہے اور حکومت نے شہریوں کو مزید بچے پیدا کرنے کی ترغیب دینے اور سکڑتی ہوئی آبادی کے بدترین اثرات کو کم کرنے کے لیے اربوں ڈالر خرچ کیے ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے اتوار کو کہا کہ انہوں نے اور ان کے قطری ہم منصب شیخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم الثانی نے مشرق وسطی میں تعمیری مذاکرات کی حمایت کے لیے اپنے مشترکہ عزم کا اعادہ کیا۔ ایکس پر ایک پوسٹ میں وزیر اعظم شہباز نے کہا کہ مجھے آج پہلے اپنے بھائی کی طرف سے ٹیلی فون کال موصول ہونے پر خوشی ہوئی ہے۔ اسرائیلی جیٹ طیاروں نے جنوبی لبنان کے 10 سے زائد قصبوں کو نشانہ بنایا ہے کیونکہ آبنائے ہرمز کے قریب بحری جھڑپوں کے باوجود ایران اور امریکہ کے درمیان جنگ بندی برقرار ہے۔ اسرائیل نے ہفتے کے روز جنگ بندی کے باوجود حملوں کی لہر میں کم از کم 24 افراد کو ہلاک کر دیا جو گزشتہ ماہ نافذ ہوا تھا۔ سیکورٹی حکام کے مطابق ڈیموکریٹک ریپبلک آف کانگو کے شمال مشرق میں واقع اوتوری صوبے میں مسلح باغیوں کے حملے میں کم از کم 69 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ 30 سال سے زیادہ عرصے سے معدنیات سے مالا مال مشرقی DRC مختلف مسلح گروہوں کے لیے میدان جنگ بنا ہوا ہے جو اپنی کئی بارودی سرنگوں پر کنٹرول کے لیے کوشاں ہیں۔ کاری خبر رساں ایجنسی سانا کی رپورٹ کے مطابق شام کے عبوری صدر احمد شارع نے حکومتی تبدیلیوں کے سلسلے کا اعلان کیا ہے جس میں اپنے بھائی کو صدارتی دفتر کا سربراہ مقرر کرنا بھی شامل ہے۔ اس شعرا نے حمص کے سابق گورنر عبد الرحمن بدر الدین العامہ کو صدارت کے لیے سیکرٹری جنرل مقرر کیا۔ یہ عہدہ اس سے قبل شارع کے بھائی مہر کے پاس تھا، ایک ایسی تقرری جس پر اقربا پروری کے الزامات لگے تھے۔ ہارورڈ پر مبنی ایک بڑے پیمانے پر مطالعہ نے اس بات کا تعین کیا ہے کہ بلیو بیریز کا باقاعدگی سے استعمال بوڑھے بالغوں میں سست علمی عمر اور بہتر دماغی صحت سے منسلک ہو سکتا ہے۔ نرسوں کے ہیلتھ اسٹڈی میں 16,000 سے زیادہ خواتین کے طویل المدتی ڈیٹا کا تجزیہ کرنے والے محققین نے پایا کہ بلیو بیریز اور اسٹرابیری کا زیادہ استعمال کرنے والوں میں علمی کمی کی شرح ان لوگوں کے مقابلے میں نمایاں طور پر کم ہوئی جنہوں نے کم یا کچھ نہیں کھایا۔ جامشورو ضلع کے نوری آباد تھانے کی حدود میں M9 موٹر وے پر کمانڈر سٹی ہاؤسنگ اسکیم کے قریب کراچی بندرگاہ سے سیالکوٹ تیل لے جانے والا ٹرک چھین لیا گیا۔ گج ٹرانسپورٹ کمپنی کے مینیجر ساجد جمیل نے ہفتہ کے روز نوری آباد تھانے میں FIR درج کرائی جس میں بتایا گیا کہ ٹرک خوردنی تیل سیالکوٹ لے جا رہا تھا لیکن اسے 7 مسلح افراد نے لوٹ لیا جو ڈبل کیب میں سفر کر رہے تھے۔ پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن کمپنی لمیٹڈ PTCL نے صارفین کو اپنی سب میرین کیبلز میں سے ایک میں خرابی کو ٹھیک کرنے کے لیے طے شدہ دیکھ بھال کی سرگرمی سے آگاہ کیا ہے۔ مرمت کا کام جو انٹرنیشنل کیبل کنسورشیم کے ذریعے کیا جائے گا 11 مئی 2026 کو شروع ہونے والا ہے اور توقع ہے کہ یہ 18 مئی 2026 تک جاری رہے گا۔ پنجاب فوڈ اتھارٹی PFA نے لاہور کے مختلف علاقوں میں ملاوٹ مافیا کے خلاف کریک ڈاؤن تیز کرتے ہوئے 8 فوڈ یونٹ سیل کر کے 50 لاکھ روپے کے جرمانے عائد کر دیے۔ فوڈ سیفٹی قوانین کی خلاف ورزی پر 5 آؤٹ لیٹس پر 7 لاکھ اور بڑی مقدار میں بوسیدہ اور میعاد ختم ہونے والی اشیاء خوردونوش کو ضائع کرنا۔ ڈائریکٹر جنرل سعید موسیٰ رضا کی ہدایت پر انفورسمنٹ ٹیموں نے اقبال ٹاؤن، اندرون لاہور، ملتان روڈ اور ملحقہ علاقوں میں آپریشن کیا۔ مہم کے دوران 11 فوڈ یونٹس کا معائنہ کیا گیا جن میں سے 8 کو حفظان صحت اور حفاظت کی سنگین خلاف ورزیوں پر سیل کر دیا گیا۔ اسرائیل نے اتوار کے روز غزہ جانے والے ایک فلوٹیلا سے پکڑے گئے 2 غیر ملکی کارکنوں کو ملک بدر کر دیا جس میں ان کی نمائندگی کرنے والے ایک حقوق گروپ نے اسے ایک شہری مشن پر تعزیری حملہ قرار دیا۔ فلسطینی نژاد ہسپانوی شہری سیف ابو کیشیک اور برازیلی تھیاگو ایویلا 30 اپریل کو یونان کے ساحل کے قریب بین الاقوامی پانیوں میں اسرائیلی بحریہ کے ذریعے روکے گئے فلوٹیلا پر سوار درجنوں کارکنوں میں شامل تھے۔
سنا اپنے جوان بیٹے کے ساتھ تھانے کے گیٹ کے باہر کھڑی تھی اور اس کا ہاتھ پکڑے اس خوف سے کونپ رہی تھی کہ اگر وہ اندر گئی تو لوگ کیا کہیں گے۔ 26 سالہ لڑکی کو 4 سال تک گھر میں جسمانی، جذباتی اور مالی تشدد کا نشانہ بنایا گیا، اور اب اس کا شوہر ان کی نجی ویڈیوز لیک کرنے کی دھمکیاں دے رہا تھا۔ جس چیز نے اسے روک رکھا تھا وہ اس کے ساتھ زیادتی کرنے والے کا خوف نہیں تھا، بلکہ ایک جملہ تھا جو اس نے ساری زندگی سنا تھا: شریف لڑکیاں تھانے نہیں جاتی، اچھی لڑکیاں تھانے نہیں جاتے۔ کی پبلک ہیلتھ ایجنسی نے کہا کہ ہسپانوی جزیرے ٹینیرائف پر اتوار کے روز جہاز کے متوقع لنگر انداز ہونے سے پہلے ایک مہلک ہنٹا وائرس کی وبا کا شکار ہونے والے کروز جہاز کے تحائف کے تمام مسافروں کو ایک ہائی رسک رابطے سمجھا جاتا ہے۔ یورپی مرکز برائے یورپی مرکز برائے امراض کے ایک حصے کے طور پر کہا اور کنٹرول نے ہفتہ روز اپنے تیز سائنسی مشورے کے ایک حصے متفرقہ ممالک کی طرف سے خصوصی طور پر منظم کردہ ٹرانسپورٹ کے ذریعے خود کو قرنطینہ کے لیے واپس بھیجا جائے گا، نہ کہ باقاعدہ تجارتی پروازوں کے ذریعے۔ وزارت خارجہ کا کہنا ہے کہ اسرائیل نے 2 غیر ملکی کارکنوں کو ملک بدر کر دیا ہے جنہیں بین الاقوامی پانیوں میں غزہ جانے والے ایک فلوٹیلا سے اغوا کیا گیا تھا۔ فلسطینی نژاد ہسپانوی شہری سیف ابو کیشیک اور برازیلی تھیاگو ایویلن درجنوں کارکنوں میں شامل تھے، جو 30 اپریل کو یونانی جزیرے کریٹ کے ساحل پر اسرائیلی بحریہ کے ذریعے اس فلوٹیلا کے ساتھ روانہ ہوئے تھے۔ اطالوی اوپن میں سورانا سرسٹیا کے ہاتھوں تیسرے راؤنڈ میں شکست کے بعد آرینا سبالینکا کی فرینچ اوپن کی تیاریوں کو دھچکا لگا ہے۔ عالمی نمبر 1 اب 2 ہفتوں سے بھی کم وقت میں شروع ہونے والے گرینڈ سلیم سے قبل انجری کو دور کرنے کے لیے کوشاں ہیں۔ سبالینکا کو ہفتے کے روز سرسٹیا کے ساتھ ملاقات میں دیر سے علاج کی ضرورت تھی، اس سے پہلے کہ وہ گزشتہ ماہ میڈرڈ اوپن میں ہیلی بیپٹسٹ کے کوارٹر فائنل میں شکست کے بعد 3 میچوں میں اپنی دوسری شکست کے لیے 6-2، 3-6، 5-7 سے گر گئیں۔ 2020 کی دہائی کے اوائل میں بیلجیم کے سیاسی تھونٹن جیگر نے ہائپر پالیٹکس کی اصطلاح تیار کی۔ انہوں نے دیکھا کہ اس دن اور دور میں سیاست ہر جگہ اور ہر چیز میں نظر آ رہی تھی، کم از کم جس طرح کی سیاست 20ویں صدی میں ہوتی تھی۔ پچھلی صدی بڑی سیاسی جماعتوں، یونینوں اور میکرو آئیڈیالوجیز کے ذریعے اور میکرو آئیڈیالوجیز کے سیاسی سرگرمیوں ماس سیاست کا دور تھے۔ کار فرما بڑے پیمانے پر سیاسی جیشر کے مطابق 1980 کی دہائی تک سیاسی زندگی موٹی اداروں کے ذریعے لنگر انداز تھی جو فرد اور ریاست کے درمیان ایک پل کا کام کرتے تھے، لیکن 1990 کی دہائی تک پوسٹ پولیٹکس نے جنم لیا اور اس کی جگہ عوامی سیاست نے لے لی۔ شان اسٹرکلینڈ نے اپنے کیریئر میں دوسری بار الٹیمیٹ فائٹنگ چیمپئن شپ کی 185 پاؤنڈ کی چیمپئن شپ جیت لی ہے۔ خمزت چمائیو کو تقسیم کے چیمپئن شپ شکست دے کر ایک ایسے باوٹ میں جو کبھی بھی ونٹرول کی سطح تک نہیں پہنچی، اور پنجرے کے باہر تشدد کی دھمکیاں جو دونوں جنگجوؤں نے کہ گے UFC 328 کے مرکزی مقابلے سے پہلے ہی شروع کر دی تھی۔ اسٹرکلینڈ نے 2 اسکور کارڈز 48-47 سے جیتے، جبکہ چمائیو نے ہفتہ کو پروڈنشل سینٹر میں 17,783 شائقین کے ہجوم کے سامنے 48-47 پر تیسرا اسکور کارڈ حاصل کیا۔ ایک مہلک ہنٹا وائرس کی وبا کا شکار ہونے والا کروز جہاز کینری جزائر میں ٹینیرائف میں گراناڈیلا کی بندرگاہ کے قریب پہنچا ہے۔ میری ٹائم ٹریکنگ سروس ویسل فائنڈر کے اعداد و شمار کے مطابق ڈچ پرچم والا MV ہونڈیوس اتوار کو صبح سویرے ہسپانوی بندرگاہ پر پہنچا، جسے سول گارڈ کے جہاز نے لے لیا۔ بنو خیبر پختونخوا کے ضلع بنو میں فتح خیل پولیس چوکی پر ہفتے کی شب خودکش حملے کے نتیجے میں 15 پولیس اہلکار شہید ہو گئے۔ دہشت گردوں نے بارود سے بھری گاڑی کو نشانہ بنا کر پوسٹ پر حملہ کیا۔ اسلام آباد پاکستان میں مئی کا آغاز بڑے شرنگوں پر فوجی قیادت کے اعزاز میں بینرز اور پوسٹرز کے ساتھ ہوا، جس نے سرکاری بیان میں ملک کے دفاع کی رہنمائی کی اور گزشتہ سال بھارت کے ساتھ 4 روزہ فضائی جنگ میں قوم کو فتح تک پہنچایا۔ جمعرات کو راولپنڈی شہر کے نور خان آڈیٹوریم میں پاک فضائیہ PAF نے بھارتی طیاروں کو مار گرانے میں اپنی کامیابیوں شہر کے لبرٹی کے حوالے سے ایک تقریب کا انعقاد کیا۔ جمعہ کی شام لاہور میں شہر کے لبرٹی چوک میں حکومت کے زیر اہتمام جسے پاکستان یوم کی کامیابی کا جشن متا ہے۔